بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 240، سورۃ انبیاء، آیت نمبر 34۔ گزشتہ آیات کے اندر دلائل توحید کا بیان تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا سے لے کر کل فی فلک یسبحون، جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بالکل صاف اور واضح نشانیاں تھی۔ وما جعلنا، توحید کے دلائل کے بعد اب جو ہے رسالت کی طرف روی سخن ہے اور آپ کی رسالت کا ذکر ہے۔ یعنی کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے جو شور مچا رکھا ہے اور یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ تم مشرک ہو اور تم غیروں کی پوجا کرتے ہو، یہ شرک جو ہے کفر ہے، اور تم پر فتویٰ لگاتے ہیں، تو اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ بس اپنے ساتھیوں سے کہتے پریشان نہ ہو جاؤ، چند دن اس کے بعد یہ مر جائے گا اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اللہ اس کو مار دے۔ تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس کو مارے، اس کو تباہ کرے، ختم کر دے اور ہم پھر آرام پائیں گے۔ تو اس پر رد ہے کہ اے مشرکو، اے کافرو، اگر یہ پیغمبر مر گیا تو کیا تم ہمیشہ رہنے والے ہو؟ یعنی موت صرف پیغمبر کو تو نہیں ہے، انبیاء تمام مرے ہیں، انسانوں سب پر موت آنی ہے، یہ کائنات تو فانی ہے، اس میں کسی کا بقا نہیں ہے۔ اگر یہ مر گیا تو آپ کو بھی مر جانا ہے، آپ تو یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے کہ آپ خوشی مناتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے دوسرے کے لیے دعا مانگتا کہ اللہ اس کو مارے، تو کیا دشمن کے مر جانے سے اس سے تو کوئی خیر نہیں ملے گی؟ معنی یہ کہ اس آدمی کو بھی تو آخرکار مرنا ہے اور فنا ہو جانا ہے، تو کیوں اس کے لیے یہ باتیں کرتے ہو؟ تو اس پر زجر اور رد ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے الخلد ہمیشہ رہنا، یعنی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہم نے کسی کے لیے یہ مقرر نہیں کیا، یہ ہم نے نہیں رکھا کہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت سے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جو موت ہے مرزائی اسے ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ دیگر نصوص سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہے، اور وہ حیات اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ دوام نہیں رکھا، معنی موت آئے گی، یعنی موت ہر بشر پر آ کر رہے گی۔ افئمت تک، یا اگر آپ مر گئے تو فہم الخالدون، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خلد کا معنی ہمیشہ رہنا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اور آپ مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو ان کو کیا خوشی ہے اس بات سے؟ کیونکہ کل نفس، ہر نفس جو ہے ذائقۃ الموت، وہ موت چکھنے والا ہے، ہر نفس جو ہے وہ موت چکھ کر رہے گا، اس پر موت آئے گی۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ موت کا جو ذائقہ اور موت کی جو سزا ہے، جو اس کی تکلیف ہے، وہ ہر نفس کے اوپر آ کر رہتی ہے، وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ ایک موت کے اندر طبی جو تکلیف ہوتی ہے وہ انبیاء پر بھی آئی ہے، اور اس میں ایک کڑواہٹ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا الا ان للموت سکرات، کہ موت کے لیے بڑی سخت تکلیف اور سختی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم امتحان لیتے ہیں تمہارا بشر شر بری حالت کے ساتھ، والخیر اچھی حالت کے ساتھ، فتنتاً مانا خوب امتحان لینا اور خوب آزمانا۔ یہ کائنات تو بقا کے لیے نہیں ہے، یہ کائنات تو امتحان کے لیے، یہ دار الامتحان ہے۔ اس میں ہم ابتلاء بالنقم والنعم جس کو کہا جاتا ہے، کبھی اچھی حالات لاتے ہیں، صحت اور مال اور دولت دیتے ہیں اور تمہارا امتحان لیتے ہیں اور تمہیں آزماتے ہیں کہ کیا مال و دولت پر مست ہو یا اللہ کی عبادت کرتے ہو، شکر ادا کرتے ہو۔ کبھی قحط اور بیماریاں اور تکلیفیں اور مصائب لاتے ہیں تو پھر تمہارا امتحان لاتے ہیں۔ تو یہ دار الامتحان ہے اور یہ وقتی جگہ ہے۔ جیسے امتحان گاہ میں انسان چلتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، وہ اپنا امتحان دیتا اور پھر پرچہ دے کر نکل جاتا ہے۔ تو دنیا کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا تو باقی نہیں ہے، وہ فانی چیز ہے۔ تو کیا تم پیغمبر کے لیے موت کی دعا مانگتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ مر جائے ہماری جان چھوٹ ہے؟ تمہیں بھی تو اس فانی دنیا میں رہنا نہیں ہے، تمہیں بھی جانا ہے، یہ ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے۔
فتنتاً یہ مفعول مطلق ہے، نبلوکم سے من غیر لفظی، معنی یہ ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں تمہارا بالشر اچھی حالت کے ساتھ اور والخیر بری حالت کے ساتھ، فتنتاً معنی خوب آزمانا، وَإِلَيْنَا ترجعون اور خاص ہماری طرف تمہیں واپس آ جانا ہے، تم باقی نہیں رہ سکے گے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے فکر انجام کا فکر کرتے، اپنا سوچتے کہ ہمارا ساتھ کیا ہوگا، یہ دارالامتحان کی جگہ ہے، کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ ہم نے اگر گناہ اور معصیت کی تو اللہ سزا دے گا۔ تو اپنے انجام کا فکر کرتے ہیں، بجائے اپنے انجام کے فکر سے پیغمبر کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں اور اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ اور جب دیکھتے ہیں، یہی آیت کا ماقبل سے ربط ہے، اور جب دیکھتے ہیں اے پیغمبر آپ کو الذین کفروا کافر لوگ، تو یتخذونک الا ہزوا نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے اور یہ ہمیں تقریر کرتا ہے اور یہ ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، ھذا الذی، یہ بیان ہے اس مذاق اور نفرت کا۔ وہ جو مذاق اور استہزاء کرتے وہ کیا بات تھی، کہتے ہیں نا ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ اور ھذا میں یہ ھذا اس میں اشارہ برائے تحقیر کے لیے، یعنی کسی چیز کی حقارت کے لیے جب اشارہ کیا جائے، کبھی عظمت کے لیے ہوتا ہے، کبھی تحقیر کے لیے۔ اس کو دیکھو نا، یہ ہے نا الذی یذکر، جو تذکرہ کرتا ہے، یذکر بمعنی یعیب کہ ہے، یعنی عیب لگاتا ہے آلہتکم تمہارے معبودوں پر، اور عیب یہ ہے کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مختار نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ متصرف نہیں ہے، ان کی عبادت شرک ہے، ان کے نام کی نظر و نیاد دینا یہ کفر اور شرک ہے، اور یہ کمزور ہیں، یہ عاجز ہے، یہ سنتے نہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ ان کا عیب بیان کرتا ہے۔ جو اولیاء ہیں، جو فرشتے ہیں، جو ہمارے ہستیاں ہیں، ان کی توہین کرتا ہے۔ وہ کہ اس کو یوں کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں یہ اولیاء کا گستاخ اور بے ادب ہے، تو اس طرح کا مذاق کرتے تھے۔ لیکن یہ سوچتے نہیں ہے کہ پیغمبر تو مخلوق کی شان بیان کرتا ہے کہ مخلوق واقعی مخلوق ہے اور وہ مملوک ہے، وہ عاجز ہے، اور اللہ خالق اور مالک ہے، اور اللہ معبود برحق ہے، یہ تو حقیقت بیان کرتا ہے۔ اور خود نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کی یہ توہین کرتے ہیں۔ وہ ذات جس نے کائنات کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء پیدا کی، اور وہ مہربان ذات ہے، اس سے انکار کرتے ہیں، تو کیا یہ توہین نہیں کر رہے ہیں؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ جو نا رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے، نصیحت سے، قرآن سے کافرون انکار کرتے ہیں، اور توحید سے انکار ان کا ہے، قیامت سے انکار ان کا ہے، اللہ کی رسولوں سے انکار اس کا ہے۔ اس کو یہ توہین اور گستاخی نہیں کہتے۔ بڑے ہی جلد باز ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، مانے یہ کہ بے سوچے سمجھے فتویٰ لگاتے، دوسروں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، اور اپنا خیال نہیں ہے کہ ہم کس گناہ میں اور کس کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ خلق الانسان من عجل، خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا گیا من عجل، جلد بازی سے، یعنی انسان کی فطرت میں جلدی رکھی گئی ہے، اور انسان کے خمیر جو ہے نا وہ جلد بازی ہے، یہ خمیر اس کا جو ہے وہ جلد بازی ہے، تو سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ جیسے سورہ اسراء کے اندر بھی تھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بے سوچا ہے، تو یہ اپنے انجام کی فکر نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اور دوسروں کے اندر غلطیاں نکالتا ہے، اور انبیاء اور قرآن کا استہزاء کرتا رہتا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی، عن قریب میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی، اپنے آیات مانا اپنی نشانیاں، مانا یہ ہے کہ اپنا عذاب بھی دکھاؤں گا اور دلائل قدرت بھی دکھاؤں گا۔ فلا تستعجلون، تم جلدی مت مچاؤ، یعنی عذاب کو جلدی مت مانگو۔ یہ عذاب مانگتے تھے، اور یہ تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ پیغمبر برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا، ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یا یہ کہ ہمیں ہلاک کر، ہمیں تباہ کر۔ تو ان سے کہا جلدی مت مانگو دنیا کا عذاب۔ وَيَقُولُونَ، پھر جس طرح دنیا کے عذاب کو جلدی مانگتے تھے، اس طرح آخرت کے بارے میں کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں مَتَىٰ ھَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کب ہے یہ قیامت کا وعدہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی اور سزا ہوگی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، لو یعلم، اگر جان لیں، الذین کفروا، کافر لوگ، حین، اس وقت کو، یعنی لو یعلم کا الذین کفروا اس کا فاعل ہے، اور حین لا یکفون یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، یعنی مفعول فی بن رہا۔
یہ جان لیں اس وقت کو کہ لا یکفون کہ نہیں دور کر سکیں گے، کفا یکفو کا معنی دور کرنا، ہٹانا، یہ نہیں دور کر سکتے عن وجوہہم اپنے چہروں سے النار آگ کو، ولا عن ظہورہم اور نہ ہی دور کر سکیں گے اپنی پیٹھوں سے آگ کو، یعنی وہ آگ ان کے چہروں کو بھی جھلس دے گی، ان کی پیٹھوں کو بھی جلائے گی۔ اس آگ کو وقت کو یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں تو لمستعجلوہ جزا محذوف ہے، کبھی بھی شتابی نہ کرے، مانا جلد بازی نہ کرے، پھر تو یہ عذاب جلدی نہیں مانگتے۔ ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی پھر مدد کی جائے گی، اس وقت نہ ان کی مدد کی جائے گی، پھر اس وقت یہ جلدی بھی نہیں مانگیں گے، پھر یہ نہیں کہیں گے کہ عذاب کب ہے، عذاب کب ہے۔ پھر تو جیسے کہ پیچھے صورت میں گزرا ہے نا کہ جب ان پر عذاب آیا تو ان سے کہا لا ترکضوا کہ بھاگو مت پہلی قوموں سے، تو انہوں نے سے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، ہم تو بڑے ظالم ہیں اور ہم تباہ ہیں۔ بل تاتیہم بلکہ آئے گا ان کے پاس یہ عذاب، تاتیہم ضمیر عذاب کی طرف لوٹ رہی، بغتۃ مانا اچانک، فتبہتہم تو ان کو حیران کر دے گی۔ بہت کا معنی نا حیران کر دینا، پریشان کر دینا، ان کی سوچ اور فکر پھر نہیں رہے گی۔ فلا یستطیعون ردہا تو یہ طاقت نہیں رکھیں گے، ردہا مانا اس کے واپس کرنے کے، ہٹانے کے، اس عذاب کو پھر ہٹا نہیں سکیں گے، ان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں کہ عذاب کو ہٹا سکے۔ ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دیے جائیں گے۔ یہ معنی یہ کہ یہ اگر اللہ کے سامنے عذر اور بہانہ پیش کرے اور اللہ ان کو مہلت دے دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔